میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اللہ پاک ہدایت اور صراط مستقیم نصیب فرمائے، ہم سیدھے راستے پر چلیں، وہ راستہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، صحابہ اس پر چلے اور تابعین تبع تابعین نے اس کو اختیار کیا۔ ایک بھاری جماعت ہر دور میں اسی راستے پر کاربند رہی، اس میں کوئی کمی کرجی نہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت 70 سے اوپر فرقوں میں بٹے گی، فرقے، کوئی اپنے آپ کو اہل قرآن کہے گا، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے گا، کوئی اپنے آپ کو جو ہے اہل فلسفہ کہے گا، کوئی اپنے آپ کو فلاں کہے گا، فلاں کہے گا۔ نہیں، اللہ پاک نے صرف نجات محمد رسول اللہ کی پیروی میں رکھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا طبقہ، کون سی جماعت اس میں نجات پائے گی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ طبقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نہج پہ چلے گا وہ طبقہ کامیاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو صحابہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جوڑا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ کی جماعت کو اللہ خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان ان صحابہ کے طرز پہ آیا اور یہ نمونہ اور طریقہ رہا تو ہدایت ہوگی، ورنہ ہدایت نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ یہ تو سنت صدیقی ہے، یہ سنت عمری ہے، یہ سنت عثمانیہ، تو تیرے دامن میں رہتا کیا ہے؟ دین تو سارا اڑ گیا، ابو بکر کو نکالو، عمر کو نکالو، عثمان کو نکالو، تو تیرے پاس ہے کیا؟ علی کو نکال دو، صحابہ کو نکال دو، پھر دین لے کے آ، تو دین تیرے پاس کیا ہے؟ نہ تیرے پاس قرآن ہے، نہ کلمہ ہے، کوئی چیز ثابت ہی نہیں تیرے پاس۔ یہ تو ساری ان کی رہین منت ہے۔ جب یہ یقین ہوگا کہ انہوں نے وہی کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب یہ اشکال نہیں آئے گا۔ اور جب اشکال یہ آئے گا کہ یہ ان کی چیز ہے، تو جب اشکال آ گیا، اعتراض ایک چیز پر نہیں ہوگا، پھر ہر چیز کے اوپر اعتراض آئے گا۔ جب آپ ایک چیز کو رد کرو گے، میں آپ کی ہر چیز کو رد کروں گا، میں نہیں رد کر رہا، اللہ رد کر رہا۔ اس لیے کہ جب ایک شخصیت کو داغدار کر دیا، پھر آپ کے پاس رہتا کیا ہے؟ پھر دین جو ابوبکر سے منقول ہے چھٹی ہو گئی، عمر سے منقول ہے چھٹی ہو گئی، عثمان سے منقول ہے چھٹی ہو گئی، پھر تیرے پاس ہے کیا؟ تو پھر قرآن لے کے آ جو ان کو ہٹا کے تیرے پاس ہو، حدیث لے کے آ جو ان کو ہٹا کر تیرے پاس ہو، کلمہ لے کے آ جو ان کو ہٹا کر تیرے پاس ہو، نماز لے کے آ جو ان کو ہٹا کر تیرے پاس ہو، وضو لے کے آ جو ان کو ہٹا کر تیرے پاس ہو۔ ان کو بھی اتنے سال ہٹاتا ہے، تیرے پاس کلمہ بھی نہیں، وضو بھی نہیں، نماز بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، حج بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی نہیں۔ ان کو تسلیم کرنے کے بعد تیرے پاس دین محفوظ ہوگا۔ یہ تجھے ماننا پڑے گا، ما انا علیہ واصحابی، کہ دین وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ نے اس کو عمل کیا۔